ذہنی سکون۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ فرمان حضرت علی، جب تم نے کسی سے محبت کی ہے تو اس سے ذرا برابر بھی محبت مت مانگو، کیونکہ تم نے محبت کی ہے، تجارت نہیں۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم انہیں نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں، کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیے۔ اللہ پاک کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، تلاش رزق کی ہے، رازق کا خیال ہی نہیں۔ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے۔ حضرت علی کا فرمان، اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ فرمان حضرت علی، اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کی خاطر اقبال، اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہ رہتی۔ کوئی عبادت کی چاہت میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، کوئی یار کی بے وفائی پہ رویا، کوئی یار کو منا کے رویا۔ عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس ایک امانت ہے، اس میں کبھی خیانت مت کیجیے گا۔ اللہ پاک کی ناراضگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ پاک سے سوال کیا، اے اللہ پاک، تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تو ناراض ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، جب تو دیکھے بارش بغیر موسم کے ہو رہی ہے، حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے، مال بخیلوں کے پاس ہے، تو سمجھ لینا میں ناراض ہوں۔ اگر تم سے کوئی ناراض ہے اور اس کو یہ غرور ہے کہ تم ہی اسے مناؤ گے تو تم اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دو۔ حضرت علی کا فرمان۔ رشتہ کوئی بھی ہو، خوبیوں اور خامیوں سمیت برداشت کر کے نبھایا جاتا ہے۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ فرمان حضرت علی، نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ فرمان حضرت علی، انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پہ نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں، توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ جب لوگ دل سے اترتے ہیں تب ان سے بات کرنا تو دور، ان کی شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ آج کی پہلی نصیحت، زندگی کی حقیقت فقط اتنی ہے، جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ آج کی دوسری نصیحت، ڈگریاں در حقیقت تعلیمی اخراجات کے رسیدے ہیں، ورنہ علم تو وہ ہے جو عمل سے ظاہر ہو۔ آج کی آخری نصیحت، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے کھلے دروازے کھولے
تو اس 10 دفعہ لمبے کر لو، دیواریں نہیں۔ جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص نہیں تلاش کیے جاتے۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ گہری باتیں، کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ تکلیف، خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، دکھ کی گھڑی بھی، لیکن آپ کا استعمال کیا گیا ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس کی تکلیف سے نکلنے میں زمانے لگتے ہیں۔ جب اللہ پاک نے سورہ ال عمران میں فرما دیا کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ وقت بھی کتنی عجیب چیز ہے نا، کسی کا کٹتا نہیں، کسی کو ملتا نہیں۔ پسند اور محبت، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے۔ اگر آپ اس پھول پر روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ نماز فجر، حضرت علی سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں ہے بلکہ تم جو سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھ کڑی اور پاؤں میں بیڑیاں باندھ کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتے۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو یہ اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ الفت بدل گئی، کبھی نیت بدل گئی، خود غرض جب ہوئے تو پھر سیرت بدل گئی۔ اپنا قصور دوسروں کے سر پر ڈال کر کچھ لوگ سوچتے ہیں حقیقت بدل گئی۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ پاک نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ حدیث پاک، جو شخص سوتے وقت 21 بار بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں اس کی ہر سانس کے بدلے نیکی لکھو۔ سبحان اللہ۔ بہترین رشتہ، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ حضرت علی کا فرمان۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا، دریا وچ پھر رج کے نہا، مچھلیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، تب کچھ لوگ تو دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ یہ چند لائنیں کسی نے کیا خوب لکھا ہے، غلطیوں سے جدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، دونوں انسان ہیں خدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، تو مجھے اور میں تجھے الزام دیتے ہیں مگر اپنے اندر جھانکتا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، غلط فہمیوں نے کر دی دونوں میں دریا پیدا، ورنہ برا تو بھی نہیں میں بھی نہیں۔ خاموشی اختیار کر لیں مگر گلہ مت کریں، گوشہ نشین ہو جائیں مگر اپنا معیار مت گرائیں، عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر ہے لیکن وقت کی بھیک نہ مانگے، کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود نہیں۔ حضرت علی کا فرمان ہے، دوست کو پہچاننے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کی حد سے زیادہ عزت کرو، اگر عزت کے بدلے عزت دیتا ہے تو وہ انمول ہیرا ہے، اگر آپ کو کمزور اور خود کو اعلیٰ سمجھے تو یہ وہ دوستی کے لائق نہیں۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟
کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ یاد، اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ رکھ کر تیرے کن پر یقین یا اللہ، ہم نے مشکلوں میں بھی مسکرانا سیکھ لیا۔ ہر شام کہتے ہو کل شام ملیں گے، کیوں آتی نہیں وہ شام کہ جس شام ملیں گے؟ یوں اچھا نہیں لگتا شاموں کا بدلنا، کل شام بھی کہا تھا کہ کل شام ملیں گے۔ آتی ہے جب ملنے کی باری تو کرتے ہیں کوئی بہانہ، یوں ملنا نہیں اچھا کسی کام سے ملیں گے۔ یہ راہ محبت ہے، یہاں چلنا نہیں آسان، انگلی بھی اٹھے گی یہاں الزام بھی لگیں گے۔ یقیناً وہ دن بھی آئے گا، سب سن لے غالب، صبح و شام ملیں گے اور سر عام ملیں گے۔